خوفناک بات. آج یہ دینی مدارس ہے تو نماز، اذان، قرآن کی فضائیں میں آج مرزا مسرور کہتا ہے، آخری بات، مرزا مسرور کہتا ہے کوئی ووٹ مانگنے گیا، نام نہیں لیتا. اسے کہا تم مجھے بڑی امیدیں دلا رہے ہو. اس کا بیان یہ آن ایئر ہے، بڑی امیدیں دلا رہے ہو، لیکن جب تک یہ 2-4 مولوی اسمبلی میں ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ مرزائیوں کو پروٹیکشن فراہم ہو. سب کہو سبحان اللہ. مرزا مسرور کہہ رہا ہے، جو کہتا ہم نے پاکستان کے سارے نقشے کو بدل دیا. وہ کہتا اسمبلی میں جب تک یہ 2-4 ملا ہے نا، تمہاری بات پہ میں یقین نہیں کر سکتا. یا تو ان کو نکالو پہلے، پھر میرے سے ووٹ لینے آؤ. اس نے کہا میں نے کوشش شروع کی ہوئی ہے، میں ایک دفعہ وزیر اعظم بن جاؤں، میں ان کو نکالوں گا. کوئی مولوی اسمبلی میں موجود نہیں ہوگا. یہ آن ایئر اسٹیٹمنٹ موجود ہے، کوئی سننا چاہے تو مجھ سے لے سکتا ہے. اس نے کہا کہ جب تک یہ ملا موجود ہے میرا دل نہیں مانتا. میں نہیں سمجھتا ایک مولوی بھی اسمبلی میں موجود ہو اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو پاکستان کی سرزمین پہ پروٹیکشن فراہم ہو. اللہ کی قسم یہ تو اسمبلی میں موجود ہے. کوئی سیاسی مولوی اسمبلی کے باہر بھی ہوگا تو تمہیں عزت کی نیند سونے نہیں دے انشاءاللہ. اس لیے میرے محترم دوستو، بڑے بڑے ٹالوں اور گاڑیوں کو نہ دیکھو، بلکہ اپنے علاقے کے علماء کا ساتھ دو اور اپنے علاقے کے دیکھے بھالے لوگوں کا ساتھ دو. ان کی زندگیاں پڑھو جو لوگ 2 ارب روپے لگا کر اپنے ایم پی اے کا یا ایم این اے کا جو ہے الیکشن جیتتے ہیں. جب وہ الیکشن جیت جاتے ہیں پہلے وہ اپنے 2 ارب پورے کریں گے یا تمہارے کام کریں گے؟ اے بھائی ایک سوال، بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلنے والے لوگوں کو کیوں انسپائر ہو؟ ان کو لکھ کے لگاؤ، ان کے سامنے اپنے محلوں میں ان کا راستہ روکو. چودھری صاحب، فلاں صاحب، آپ ہمارے بھائی قابل احترام ہیں. ووٹ کی امانت اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے میں نے اپنی آخرت کے ساتھ سودا کر کے اپنی نالی اور اپنے سولن کے لیے ووٹ دیا تھا. کام ہو بھی نہیں ہوا یا ہو بھی گیا فرض کرو. میرے ملک کی حالت کیا ہے؟ تم نے میرے ملک کا کیا حالت کر دی ہے؟ اسمبلی میں جا کے تمہیں سانپ سونپ جاتا ہے. میرے ختم نبوت کے عقیدے کی بات آتی ہے، جن مولویوں کی میں مخالفت کرتا ہوں بات کرتے اعلان کرتے وہی نظر آتے ہیں. میرے ملک کی جغرافیائی سرحدات کی بات آتی ہے، جن مولویوں کی میں مخالفت کرتا ہوں بات کرتے وہی نظر آتے ہیں. عظمت صحابہ کی بات آتی ہے، جن مولویوں کی ووٹ میں مخالفت کرتا ہوں بات کرتے صرف وہی نظر آتے ہیں. تم میرے عقیدے کا تحفظ نہیں کر سکتے. پورے 5 سال میں تم نے اپنے چہرے تک نہیں دکھایا. میں تم پہ مزید اطمینان نہیں کر سکتا، مزید تم پر دھوکہ نہیں کھا سکتا. میرے پیغمبر نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. اگر تم بار بار ڈسے جا رہے ہو اپنے ایمان کی فکر کرو. میرے نبی نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا. اور ہم ایک نعرے سے کئی مرتبہ ڈسے جا چکے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہیں کمزور ہو کے اس لیول پہ تو نہیں آ گیا کہ ہم شاید ایمان کے دائرے میں نہ رہ گئے ہوں. میرے محترم دوستو، آج اٹھنا ہوگا، غیرت کا تقاضا کرنا ہوگا، ان لوگوں کا راستہ روکنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا کہ تم نے جو کام کیے اس کی اسٹیٹمنٹ دکھاؤ. تم نے جو لوگوں کو اسلامی اور تحفظ دیا، عقیدے کا تحفظ دیا، ہمارے لوگوں کے ساتھ مسائل تھے، ہم اپنے مخالفین سے منتیں ترلے کر کے ان کو تھانے لے جاتے رہے. ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. ہمارا گھر جو ہے آج بھی اسی چھپڑ کے اندر موجود ہے، وہی گرداب ہے. بارش پڑتی ہے تو نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. میرے قبرستانوں کا حال کیا ہے؟ میرے نوجوانوں کے کھیل کا حال کیا ہے؟ تعلیمی اداروں کا حال کیا ہے؟ میرے ہاسپٹلز میں بات سننے والا کوئی نہیں. میں تڑپ تڑپ کے اپنی منتیں کر کے لوگوں کی منتیں کر کر کے اپنا کام کراتا ہوں. مجھے تیرا کیا فائدہ؟ کتنے نفلوں کا ثواب تیرے لیے میں نے اپنے خاندان سے لڑائیاں بول لی ہے. مزید میں تیرے اوپر اعتبار نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ آپ لوگوں سے یہ پوچھو گے نا انشاءاللہ، سوال کرو گے نا انشاءاللہ. یہ سوال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز بات تو نہیں بتا رہا. اپنے لوگوں کو دیکھو جو آپ کے قریب رہتا ہو. اور مولوی صاحب کہاں بھاگے گا؟ فجر میں نہیں ملے گا تو ظہر میں پکڑا جائے گا، ظہر میں نہیں ملے گا تو مغرب عشاء میں پکڑا جائے گا. لمبے لمبے دعوے تو وہ کرے نا جنہوں نے علاقے سے باہر رہنا ہو. ہم نے آپ کے درمیان رہنا ہے. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں، مفتی سعید صاحب موجود ہیں، جس کام کی طرف ہمیں اشارہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے جیتے ہوئے ایم پی اے سے زیادہ ایفرٹ ہم آپ کو دیں گے. آپ بھائیوں کو کوئی مسئلہ ہو کسی کے پاس نہ جائیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کا یہ بھائی موجود ہے، آپ ہمارے پاس آئیں. 24 گھنٹہ ہمارا فون کھلا ہے. مفتی صاحب موجود ہیں، ان کو بتائیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا ہو، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوں گے. مسئلہ حل نہ ہو
آپ کی قسمت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، ہماری طاقت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ لگے گا کہ میرے لیے کسی نے کوشش کی، میرے ساتھ کوئی مخلصانہ، کوئی ہمارا حقیقی نمائندہ ہمارے ساتھ چلتا رہا، جوتیاں توڑتا رہا، وقت برباد کرتا رہا، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہمارا کام ہو یا نہ ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے دین کو پروٹیکشن کرنا ہے اور دین کو پریزنٹ کرنا ہے، کیوں بھائی سب حضرات اس کے لیے ارادہ کرتے تھے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔